لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اور ایمان کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. کسی اللہ کے ولی سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت دل میں بہت پریشانی ہے اور بڑا فکر مند ہوں کہ پتہ نہیں جو اعمال کرتا ہوں اللہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی پریشانی میں ہر وقت مبتلا رہتا ہوں. فرمانے لگے وہ اللہ کے ولی اور بزرگ کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک سوال کا جواب دو. کہنے لگے جی حضرت کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتاؤ جو عمل کرتے ہو اس کے بعد بھی اللہ تمہیں دوسرے عمل کی توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کہ حضرت دوسرے عمل کی تو توفیق ملتی ہے. کہا اگر کسی انسان کو
ایک نیک عمل کرنے کے بعد دوسرے نیک عمل کی اللہ توفیق دیتا ہے تو یہ پہلے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ آج کل لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا گمان نہیں رکھتے، انسان سے انسان سے تو گمان بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بندہ اپنے مالک سے اور اپنے اللہ سے گمان اچھا نہیں رکھتا۔ نیک عمل کرنے کے بعد مثلا ایک نماز ہی پڑھ لی، اب انسان صرف اور صرف اس خیال میں ہے کہ پڑھ لی، اسے یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ میرا اتنا پیارا رب ہے کہ وہ قبول کر لے گا۔ ہمارے دل و دماغ سے یہ فکریں دن بدن ختم ہو رہی ہیں۔ دو طرح کی فکریں پائی جاتی ہیں، یا تو بہت بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا پھر فکر ہی نہیں ہے۔ ان اللہ والوں نے یہ کہا کہ بچے اگر تم نے فجر پڑھ لی اور اس کے بعد ظہر پڑھ لی تو ظہر کا اللہ کا پڑھوانا فجر کی قبولیت کی علامت ہے۔ ہم لوگ جو بہت سارے کام ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، کچھ کام تو وہ ہیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک صرف وہ کرتا ہے جو ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور کچھ کام وہ ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ چاہے نظر آئیں اور چاہے نظر نہ آئیں، مگر جو کام ہم کر رہے ہیں اچھے کام کو کرنے کے بعد اگر ہمارے دل کو چین پڑ رہا ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے تیرا دل تنگی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ یہ تو اللہ کے قریب ہو چکا ہے اور یہ تو نیکی کے تمام کو پہنچ چکا ہے۔ آج کچھ چیزیں وہ ہیں جو فارمیلٹی کے طور پر ہم کر رہے ہیں، کر لیا ایک عادتاً ہیبٹ کے طور پر، روٹین کے طور پر۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اس دنیا میں یوں نہیں آئے ہیں جیسے دوسری چیزیں آئی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آنے کا اللہ نے اس دنیا میں ایک مقصد رکھا ہے، بے مقصد نہیں آئے ہیں۔ ہمارا دل بھی کام کرے گا اور ہمارا ذہن بھی کام کرے گا۔ ہم رات اور دن چوکنا رہیں گے اچھے کاموں کو کرنے کے لیے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے۔ اچھے کاموں کو کرنے کی طاقت اور برے کاموں سے بچنے کی جو طاقت ہمیں ملتی ہے، بس یہ غور کرنا ہے کہ یہ طاقت ہمیں کہاں سے ملے گی۔ ہر کام پاور سے ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھنا چاہے اور اس کے پیروں میں طاقت نہ ہو تو وہ کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھنا چاہے اور اس کے گھٹنے اس کا ساتھ نہ دیں تو وہ سجدے نہیں کر سکتا، بلکہ اسے یا تو زمین پہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اشاروں سے سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو ہے جسمانی طاقت، لیکن ایک طاقت ہوتی ہے روحانی طاقت، دل کی طاقت، قلب کی طاقت، اندر کی طاقت۔ اگر یہ طاقت دل والی ہمیں نصیب ہو اور ہمارے دلوں میں قوت اور پاور پیدا ہو تو پھر ہمارے پیر کٹ بھی جائیں، ہاتھ ٹوٹ بھی جائیں، آنکھیں اندھی بھی ہو جائیں، تب بھی ہم اپنے آپ کو مجبور اور معذور نہیں سمجھیں گے۔ آج ہم نے سارا فوکس جسمانی قوت اور طاقت پہ کیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، جسم بھی اچھا رکھنا چاہیے، مگر جسم اچھا ہو یا نہ ہو، دل بہت اچھا ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کے یہاں دل کا ہی دار و مدار ہے۔ دل کیسا ہے، اندر کی طاقت ہماری کیسی ہے، اندر کا معاملہ ہمارا کیسا ہے، کل قیامت میں یہ جسم نہیں تولا جائے گا بلکہ اندر کی طاقت کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کو لے جائیں گے۔ آج یہاں اس مسجد میں جس کا نام مسجد علی ہے،
کس قدر پیارا نام ہے اور کتنی بڑی ہستی کے نام کے ساتھ اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت لئیم شئیم آدمی نہیں تھے، بہت حیل تھی اور بہت ان کا جو قد ہو وہ بہت لمبا ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی پستہ قد تھے، ناٹے تھے قد میں، بہت پھولے ہوئے بھی نہیں تھے، بالکل سمٹے ہوئے جسم کے تھے، لیکن شجاعت میں آج جب ہم کہتے ہیں تو اسد اللہ، اللہ کا شیر، اگر لوگ اردو میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں شیر خدا علی رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کی جو تلوار ذوالفقار ہے جب وہ نکلتی تھی تو دشمن ان کے سامنے سے ہٹ جایا کرتا تھا کہ یہ علی کی تلوار ہے۔ وہ جسم کی طاقت تو اپنی جگہ، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دل کی طاقت تھی، وہ دل اور جسم کی طاقت مل کے جو تلوار میں چھنکاروں کی شکل میں نکلتی تھی، دشمن پہ رعب اور کبکبی طاری ہو جاتی۔ میرے پیارو، کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے لیے اندر کی طاقت بہت ضروری ہے، اندر کی طاقت۔ ایک میں واقعہ سنایا کرتا ہوں اکثر بیانوں میں کہ جب اندر کی طاقت ہو تو انسان پھر کہاں تک جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں ایک شخص ہے جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ کونیوں سے غائب ہیں، اور وہ اللہ کے گھر کا کھچڑ کھچڑ کے طواف کر رہا ہے۔ لوگ اسے سہارا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ویل چیئر پہ بٹھا کر کے طواف کرا دیں، وہ اشارے سے منع کر دیتا ہے۔ پھر ایک اللہ کا بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ تو معذور ہیں، آپ ویل چیئر پہ بیٹھ جائیے، ہم آپ کو اللہ کے گھر کا طواف کرا دیں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے سامنے کسی کا سہارا لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی اور میں کھچڑ کے طواف کر رہا ہوں، اس میں کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے۔ یہ کھچڑنے کی پاور در حقیقت اسے جو مل رہی تھی وہ اندر سے مل رہی تھی۔ میرے پیارو، یہ اندر طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے بعد۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے محبت خالی زبانی مت کرو، کہنے کو مت کرو، لوگوں کو بتانے کے لیے مت کرو کہ تم محمد کے غلام ہو، بلکہ تم محمد سے محبت اس طرح کرو کہ تمہارا جو دنیا میں باپ ہو، تمہاری جو ماں ہو، تمہارے جو اولاد ہو، تمہارے جو رشتہ دار ہوں، تمہارا جو کاروبار ہو، دھن دولت ہو، زمین و جائیداد ہو، یہ ساری چیزیں ایک جگہ ہوں، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اور مال و متاع، دولت، کھیت، دکان، کاروبار، ہر چیز سے زیادہ محبت تمہارے دل میں اگر ہو تو تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے۔ یہ محبت تمہیں اچھے کام کرنے کی طاقت دے گی۔ ابھی نعت میں آپ نے سنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ وہ جب ریت پہ لٹائے گئے، ایک ہاتھ پہ ایک شخص کھڑا ہوا اور دوسرے ہاتھ پہ دوسرا کافر مکے کا کھڑا ہوا، اور ایک پیر پہ ایک کھڑا ہوا اور دوسرے پیر پہ دوسرا کھڑا ہوا، اور سینے پہ پتھر رکھا گیا اور نیچے سے ریت، مکے کی آگ اگل رہی ہے۔ آج بھی مکے کی گرمی کا عالم یہ ہے، اگر اس وقت آپ چلے جائیں تو وہاں ننگے پیر اپنے کمرے تک کعبے سے اگر آپ صرف سڑک پہ چلیں گے آپ کے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے، اور ریت کی گرمی کا تو عالم کیا ہے۔ حضرت بلال کو لٹایا گیا اور انہوں نے کہا مکے کے لوگوں نے، اے بلال تم کیا چاہتے ہو؟ زندگی؟ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مال؟ وہ ہم دیں گے تمہیں۔ کیا چاہیے تمہیں؟ گھر؟ وہ ہم دیں گے تمہیں۔ ایک بار تم یہ کہہ دو کہ تم نے محمد سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ حضرت بلال اس تکلیف کے عالم میں اپنی زبان سے ایک ہی لفظ کہتے تھے، احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے۔
جس محمد نے مجھے اپنے اللہ کا پتہ بتا دیا اور میں نے جس کا کلمہ پڑھ لیا، اب چاہے تم میرے جسم کو جلا دو، چاہے کاٹ دو، چاہے میری رگوں کے خون کو نچوڑ لو، مگر میرے دل میں میرے آقا کی وہ محبت ہے کہ میں کسی بھی تکلیف کو جھیل جاؤں گا، اپنے نبی سے رشتہ نہیں توڑو۔ کیا ہے یہ اندر کی طاقت ہے، ورنہ تو انسان کھیل جائے گا، ذرا سی تکلیف میں ہائے ہائے کرے گا۔ آپ سوچئے کمر جل رہی ہو، ہاتھ پیروں پہ لوگ کھڑے ہوں، سینے پہ پتھر رکھا ہو اور سانس پھٹ رہی ہو، بلکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ گلے کو بھی پیر سے دبایا جا رہا ہے، بار بار آنکھیں ابل کے آ رہی ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے ان سے؟ ایک چھوٹی سی بات، تو محمد سے اپنا ناتا توڑ لو۔ وہ کہہ دیتے چھوٹے منہ جان بچانے کے لیے، ہاں میں نے توڑ لیا، کیا بڑی بات تھی، انسان اپنی جان بچانے کرتا ہے، لیکن نہ، اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت ان کے دل میں اس قدر بیٹھ چکی تھی کہ اپنی جان بھی اللہ کے اور اللہ کے نبی کے نام پر انہیں دینا آسان ہو گیا تھا۔ آج ہمارے نبی نے بھی تو ہم سے یہی کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں، 2025 میں جینے والے لوگوں، اس کے بعد بھی آنے والے لوگوں، تمہاری محبت بھی وہی محبت سچی ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے ہو۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم کہیں اعمال میں کمزور ہیں، آج اگر کہیں ہم گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، آج اگر ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا اور خوار ہیں، آج اگر ہمارا پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی سرسان حال نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے اگر کوئی ایک چیز غور کریں گے تو بہت بڑی یہ چیز نکل کے آئے گی کہ ہمیں اپنے نبی سے وہ سچی محبت نہیں ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ آج ہماری محبت اتنی ہے کہ بس من چاہی نماز پڑھ لو، دل چاہا تو پڑھ لی اور دل چاہا تو مت پڑھو، یہ محبت ہے۔ ہمارے دل میں آیا تو قرآن پڑھ لو اور نہ آئے تو مت پڑھو۔ اگر ہمارا گھر کا، ہمارے دل کا، ہماری جائیداد کا اور دنیاوی کسی چیز کا ہمارا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو دین پہ عمل کرنے میں تو خوب کر لو، لیکن دین کی بات ماننے میں، نبی کے راستے پہ چلنے میں اگر عزت ہٹتی ہو، عزت گرتی ہو، مال کا نقصان ہوتا ہو، گالیاں پڑتی ہوں، کوئی برا بھلا کہتا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اوپلی میں سر مت دو۔ اب ہمیں دنیا پیاری ہو جاتی ہے، ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا کی اور جو صحابہ نے محبت کی ہے وہ انوکھی تھی۔ نبی نے کہا باپ سے زیادہ محبت مجھ محمد سے کرو۔ آج اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے یا ماں کو گالی دے دے، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کچھ بھی کہنا مگر میری ماں اور باپ تک مت پہنچنا۔ بہت سے لاٹھی ڈنڈے اسی بات پہ چلتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس نے میری ماں کو کہا، میرے باپ کو کہا، اور وہ راتوں کو پلاننگ کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کو اس نے کچھ کہا اس لیے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ لیکن عزیزو، روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اخباروں میں، سوشل میڈیا میں تمہارے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں، تم آرام سے کیسے سوتے ہو؟ کیسے تم آرام سے رات کو اپنے بستر پہ لیٹ جاتے ہو؟ کیوں دلوں میں کڑھن نہیں ہوتی؟ کیوں آگ نہیں لگتی ہمارے دلوں میں؟ کیوں بے چینیاں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ابھی اس محبت کا احساس نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ اگر ہوتا تو ہم راتوں میں اٹھ کے سجدوں میں گر جاتے، ربا ہم زندہ ہیں مگر ہمارے نبی کو برا کہا جا رہا ہے، اے اللہ یا تو اس کو سزا دے یا ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے نبی کی گستاخی کا انتقام۔ اگر باپ اور ماں سے محبت ہوتی ہے اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد یہ کہتی ہے بابا رات کو 12 بج رہے ہوں، مجھے باہر لے کے چلو، کھلونا دے کے لاؤ، مجھے لے کے چلو، مجھے ہوٹل پہ جانا ہے، مجھے لے کے چلیے، مجھے ٹافی اور چاکلیٹ اور فلاں چیز کھلانی ہے آپ کو۔ باپ کہتا ہے بیٹے ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہم وہ یاد نہیں کریں گے، مگر آج
تیرا باپ کماتا ہے، آج سب کچھ ہے، ماں منع کر رہی ہوتی ہے، مگر باپ کہتا میں اپنے بچوں کو باہر لے کے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اولاد کی ممتا ہے، پیار ہے، لاڈ ہے، محبت ہے، اور وہ محبت میں مجبور ہے کہ وہ اپنے بچے کے کہے کو ٹال نہیں سکتا۔ رات کے 12 بجے جب کہ تو دکان سے تھک کے آیا ہو، آفس سے تھک کے آیا ہو، دن بھر کی الجھنوں سے تھک کے آیا ہو، تیرا پیار تجھے مجبور کرتا ہے کہ اولاد کو باہر لے کے جائے، تو بتا تو صحیح، اگر تیرے نبی کی سچی محبت میرے تیرے دل میں ہو تو پھر فجر کی نماز میں میری اور تیری آنکھ کیوں کرنا کھولے؟ اگر ہم سوتے رہے، اذان ہوتی رہے، ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی ندا پڑتی رہے اور ہم بستر سے الگ نہ ہو پاتے ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی دل میں وہ محبت بیٹھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے مسلمانوں کے دلوں میں محبت۔ اگر محبت نہ ہوتا تو محبت نہ ہوتی تو کلمہ نہ پڑھتے، محبت نہ ہوتی تو جمعہ نہ پڑھتے۔ ہے محبت تبھی جمعے میں آتے ہیں، ہے محبت تبھی رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، ہے محبت تبھی قرآن بھی ہاتھ میں آتا ہے محبت تبھی بچوں کو ٹیوشن پہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہے محبت تبھی کبھی نہ کبھی کچھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ مگر جو محبت اللہ اور نبی کو چاہیے ابھی وہ محبت نہیں ہے۔ جب تک وہ محبت پیدا نہ ہو تب تک ہمارا بیڑا پار نہیں لگے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے سامنے آ گئے جنگ بدر میں۔ ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف بیٹا ہے، بیٹا نبی کے ساتھ ہے اور باپ نبی کی مخالفت میں آیا ہے۔ اب بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ باپ نبی کے خلاف ہو اور بیٹا نبی کے ساتھ ہو۔ جب ان کے والد ایمان لے آئے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ بیٹے اس دن تم میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے اس لیے تمہارے اوپر تلوار نہیں چلائی کہ تم میرے بیٹے تھے، اگر میں بیٹے کا خیال نہ کرتا تو تمہیں قتل کر دیتا۔ پلٹ کے حضرت ابوبکر نے والد سے کہا ابا آپ نے خیال کر لیا، مگر میں محمد کی طرف سے آیا تھا، آقا کی طرف سے آیا تھا، آپ اگر میرے تلوار کی زد میں آتے میں یہ نہ دیکھتا کہ میرے باپ ہیں آپ، میں صرف یہ دیکھتا کہ نبی کے دشمنی میں آئے اور میں آپ کو قتل کر دیتا۔ یہ تھی محبت۔ آج ہم غور کریں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون کیا ہے، آج ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں جھانکے اپنے آپ پہ غور کرے، کوئی کسی کو نہ دیکھے، خود کو دیکھے کہ میں محبت کتنی کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اور کس سے کہلوایا؟ نبی سے کہلوایا۔ کس کے لیے کہلوایا؟ صحابہ کے لیے۔ ہم اور آپ صحابہ کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں قل، اے نبی آپ کہیے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے نبی آپ کہیے اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں شوہر، تمہارے گھر والے خاندان والے، رشتہ دار تعلق والے، اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے اپنے خون پسینے سے کھڑی کی ہو، وہ مال جو تم نے خون پسینے سے کمایا ہو، وہ گھر جو تم نے بڑے شوق سے بنائے ہوں، اگر یہ تمام رشتے اور یہ تمام معاملات چاہے وہ گھر سے ہوں، مال سے ہوں، تجارت سے ہوں، کھیتوں سے ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ کہیے اگر یہ سب چیزیں تمہیں
اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سمجھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن پاک۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ماں باپ سے زیادہ پیار کرو گے، حالانکہ پیار کرو لیکن اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں، اگر بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرے گا، اگر اولاد سے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کریں گے ماں باپ، اگر دکان مکان کھیت کھلیان سے روزگار سے کاروبار سے اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہوگی، یا اسی طرح جہاد سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہوگی، تو پتہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ تو ہمارا سب کا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک بول اٹل ہے نا؟ کوئی شک ہے قرآن میں کسی کو؟ شک کرنے والا تو مومن نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر ایسا ہو تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ محبت اللہ کے یہاں اعلیٰ کوالٹی کی چاہیے، جیسے دنیا میں تم ہر چیز اعلیٰ کوالٹی کی چاہتے ہو، اللہ کو بھی محبت اعلیٰ کوالٹی کی چاہیے، اور نہیں ہوگی تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اب ہمارے ایک تصور یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی مطلب کوئی بہت بڑا عذاب آئے گا اور پہلے سے اعلان ہوگا کہ بھئی اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، بچ جائیے، جیسے یہ سیلاب کا اعلان ہوتا ہے نا۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا اور پکڑ آتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ خوب میسج وائرل ہو رہا ہے، میں پورا نہیں بتاؤں گا لیکن سچائی ہے وہ۔ اگر انسان صحت مند ہو اور وہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہو تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ قرآن گھر میں ہو اور پڑھنا جانتا ہو پھر بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا ہو، یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ اولاد ہو مگر نافرمان ہو، اولاد ہو مگر نافرمان ہو تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ شادی شدہ کو ہو مگر گھر میں چین نہ ہو، نہ بیوی کو سکون ہو شوہر سے، نہ شوہر کو سکون ہو بیوی سے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ ایک ہی محلہ ہو اور سب مسلمان ہو اور ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں اور پیار اور محبت نہ ہو، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ روزانہ انسان محنت کرتا ہو، لاتا ہو کما کے، مگر اس سے زیادہ ڈاکٹروں کے ہاں دوائیوں میں چلا جاتا ہو، یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اللہ کی پکڑ آئے گی، الارم بجے گا، اعلان ہوگا، اللہ بتائے گا آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان سمجھ بھی نہیں پاتا، عقل بند ہو جاتی، دماغ اس کا پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو ہر گھر میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انسان جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ دوائیوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ دوست کا کرم ہے کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے ہر بندے سے اور بندی سے کہ جب تک تم دنیا میں ہو کھلائے گا، روٹی کا مالک وہ ہے اور کھلاتا رہے گا، مگر سب کچھ ہو اور چین نہ ہو۔ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں وہ جو بڑے ارمانوں سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور 1 سال کے بعد طلاق ہوتی ہے، یہ پکڑ نہیں ہے۔ کسی کی جوان بچی پہ طلاق کا اور ڈائیورس کا دھبا لگ جانا، اس باپ سے پوچھو اس کے دل پہ کیسی آگ جلتی۔ کسی کے گھر میں 40 اور 45 برس کی بچی بغیر نکاح کے بیٹھی ہو، یہ پورے معاشرے پہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ کسی بستی میں کوئی لڑکی مرتد ہوتی ہو اور کلمہ چھوڑتی ہو اور وہ غیر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہو کہ یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ مسجدیں ہوں، اذانیں ہوں اور چوراہوں پہ اور دکانوں پہ اور گلیوں میں نوجوان اذان کے بعد بھی مسجد میں نہ آتا ہو، یہ اس پورے محلے پہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ پورے بازار برقعے والی میری ماں اور بہنوں سے بھرے ہوں، مگر اپنے گھروں میں ان کے گھروں کی زمین سجدوں سے خالی ہو، قرآن ان کے غلافوں میں بند ہو، صبح ان کی اس وقت ہوتی ہو جب سورج چڑھ جاتا ہو، یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ رات میں عشاء کے بعد 2 بجے تک گھر میں
جگائی ہو رہی ہو اور جو وقت تہجد کا ہے سوتا ہو، اور جس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آ کے اعلان کرتا ہو ہے کوئی مانگنے والا تو کیارا، ہے کوئی جو مجھ سے ضرورتوں کو پورا کروانے والا ہو، ہے کوئی گنہگار جو میرے سامنے اپنے گناہوں کا پلندہ لائے اور میں معاف کروں، اور اس وقت 2:30 بجے میرے گھر کا موبائل بند ہو کے پھر بستر پہ ہم جاتے ہوں کہ یہ اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب نہیں ہے۔ شہنشاہ کل جہاں اعلان کرتا ہو روزانہ، میرے بندے مانگ لے، میرے پیاروں غور کرو، صرف عذاب یہی نہیں ہوتا کہ کسی کا گھر ٹوٹ جائے، مال چھن جائے، ہاتھ میں فقیری کا پیالہ آ جائے، صرف عذاب یہی نہیں ہوتا، پکڑ یہی نہیں ہوتی، اللہ کی ناراضگی یہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ناراضگی کی بہت سی شکلیں ہیں، اگر ہم غور کریں اور وقت سے قبل توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہم پہ پھر لطیف اور مہربان ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ ہیں۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے ولی صرف آدمی ہوگا، عورتیں بھی اپنے وقت کی ایسی ایسی ولیہ گزری ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سمجھتے تھے اور چھوٹا سمجھتے تھے۔ رابعہ بصریہ ایک دن، چونکہ یہ بھی غلام تھی اور عبادی تھی اور ان کے شوہر بھی غلام تھے، رات میں مصلے پہ کھڑی ہیں، ان کا آقا آیا اور کہنے لگا رابعہ سوئی نہیں ہو، مصلے پہ کھڑی ہو؟ کہنے لگی کیا کروں، اس رب کے معاملے میرے ساتھ جدا ہیں، وہ تجھے کھڑا نہیں ہونے دیتا، مجھے سونے نہیں دیتا، تجھے کھڑا نہیں ہونے دیتا اور مجھے سونے نہیں دیتا۔ سچ یہی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو شاعر مشرق کہتے تھے، جن کو شاعر مشرق کہا جاتا تھا، جن کے ایک ایک شعر میں ان کے دل کی آواز ہے، جب انتقال کے بعد ان کا قرآن دیکھا گیا تو قرآن کی ایک ایک لائن ان کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا کہ علامہ کا کیا معاملہ تھا، کہنے لگے سفر ہو یا حضر ہو، عشاء پڑھ کے آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے تھے، اس میں تہجد اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آدھی رات سفر ہو یا گھر میں ہو، کبھی بھی زندگی میں آدھی رات سے کم اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حضرت دن میں آپ محنت کرتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے، شاعری کرتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے بندے تو کیا سمجھتا ہے میں شعر کا میدان کا ماسٹر ہوں؟ میں نے کوئی شاعری لکھنے کے لیے دماغ لگانا پڑتا ہے؟ کہا جب میں اپنی عبادت رات کو پوری کرتا ہوں مجھے نہیں پتا، جو میں سوچ کے بیٹھتا ہوں اللہ میرے دماغ پہ شاعری کو اتارتا ہے، میں اپنے ذہن سے بنا کے لکھتا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کا ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ آج میرے پیارے جوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، اپنے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے اپنے گھر کے حالات کی خبر لو۔ آج اللہ نے حالات کو استوار کر رکھا ہے، آج حالات مناسب ہیں، چاہو گے اپنے آپ کو بدلنا تو بہت آسان ہے، ورنہ پتا ہے اللہ جب کام لے گا تو پھر ضروری نہیں ہے ہاتھ پیر جن کے صحیح سالم ہوں اللہ انہی سے کام لے گا۔ ہم محبت نہ کریں اللہ کے نبی سے، ہم نہ مانیں اللہ کے نبی کی بات، ہم نہ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، تو پھر اللہ محتاج نہیں ہے میرا آپ کا، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ ہاتھ جو ہل رہے ہیں اللہ ان کا بھی محتاج نہیں، یہ جو پیروں پہ میں اور آپ چل رہے ہیں اللہ کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو پھر لنگڑے اور لولوں سے بھی لے لیتا ہے۔ پتا ہے آپ کو آج جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کا بانی اور فاؤنڈر کون تھا؟ اس وقت کے ہمارے اور آپ کی طرح کے لوگ تھے وہاں، جنہوں نے منہ پھیرا اور انہوں نے غداری کی اور نبی کے دین سے دھوکہ کیا۔ اللہ نے انہیں ایک طرف کر دیا، کوئی یہودی بنا، کوئی عیسائی بنا۔ یہاں تک کہہ رہا ہوں میں آپ سے، آپ ڈریے گا ذرا یہ سن کر،
کتنے علماء تھے وہ جنہوں نے وہاں حالات کے تقاضوں پہ لبیک نہیں کہا، اللہ نے انہیں بھی ایک طرف کر دیا، وہ اندر سے پکے مرتد بنے، باہر سے وہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ نے کام لینا چاہا اور فلسطین کے لیے اللہ نے اٹھانا چاہا، آپ حیران ہوں گے، اس تحریک کا بانی، فاؤنڈر، محرک، اس تحریک کا سپہ سالار جو آج چل رہی ہے وہاں، دونوں ہاتھ پولیو کے تھے اور دونوں پیر بھی پولیو کے تھے۔ نہ اپنے ہاتھ سے وہ گلاس اٹھا سکتا تھا اور نہ اپنے پیروں پہ چل سکتا تھا۔ اللہ نے کام لیا تو پھر ایسے سے لے لیا۔ آج اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر ہم آئیں گے آگے بڑھ کر اور کہیں گے اللہ غلطی ہو گئی، توبہ کرتے ہیں میرے رب ہمیں معاف کر دے، تو اللہ ہم سے آپ سے کام لے۔ کیا طریقہ ہو جس سے ہمارے دل میں نبی سے سچی محبت پیدا ہو؟ آئیے میں وہ طریقے بتاتا ہوں۔ آپ کے دل میں، میرے دل میں نبی کی محبت کا طریقہ محبت پیدا کرنے کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے، اپنے نبی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ نبی کی بات بولو۔ جس کا ذکر زیادہ کرو گے اسی کی محبت دل میں بیٹھے گی۔ جب نبی کا ذکر زیادہ کرو گے، بولو گے نبی کو ہر بات میں، ہر ادا میں نبی کو بولو گے، میرے نبی ایسے چلتے تھے، میرے نبی ایسے ہنستے تھے، میرے نبی ایسے کھانا کھاتے تھے، میرے نبی کا معاملہ یہ تھا، میرے نبی کو جب ضرورت پڑی تو احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، میرے نبی نے ہر وہ کام ایک ایک قدم پر اپنے نبی کا ذکر کرنے لگو، دل میں محبت آنے لگی۔ علماء نے لکھا ہے جس کا ذکر زیادہ ہوگا اس کی محبت بھی زیادہ ہوگی۔ نمبر 2 کریں گے بھئی انشاءاللہ ہر بات میں نبی کا ذکر، اپنے بچوں کے سامنے نبی کا ذکر، اپنے گھر والوں کے سامنے نبی کی بات۔ صحابہ کے اندر عادت تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سواری روکی اور جا کے یہیں سے بیٹھ گئے جیسے ٹوائلٹ میں بیٹھتی، اور ٹوائلٹ کی بھی نہیں۔ اٹھ کے واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا آپ گئی بھی اور آپ نے ٹوائلٹ بھی نہیں کی؟ کہنے لگے اصل میں یہاں ایک دفعہ میں نبی کے ساتھ جا رہا تھا، نبی یہاں اترے تھے اور نبی نے ضرورت پوری کی تھی، آج اسی راستے سے جب میں نکلا تو میری محبت نے مجھے یہ اجازت نہ دی کہ میں نبی کی نقل کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھی، مگر میرے نبی اترے تھے یہاں اس لیے میں بیٹھ گیا یہاں۔ کس سے جوڑا؟ نبی سے جوڑا۔ ایسے ہی کوئی نہ کوئی ہمارے آپ کے ساتھ میں روزانہ تعریفیں کرتا ہوگا، بھئی آپ بڑے اچھے ہیں، تو آپ فوراً وہاں کہتے ہیں میں اچھا اس لیے ہوں کہ میں اس نبی کی بات کو مانتا ہوں جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اچھا ہے۔ ہر بات میں نبی، ہر آن میں نبی، ہر سانس میں نبی، نبی اور ان کی غلامی ہو تو پھر دیکھیں آپ ہمارے دل میں نبی کی محبت بیٹھے۔ نمبر 2 اپنی زندگی کا ہر کام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا، چاہے کپڑا پہننا ہو، کھانا کھانا ہو، چاہے ہمیں بستر پہ لیٹنا ہو۔ 90% مسلمانوں کو نبی کی سنت کے مطابق سونا بھی نہیں آتا، اٹھنا بھی نہیں آتا، کپڑا پہننا نہیں آتا، ایک ایک ادا نہیں آتی۔ تو اب بتاؤ ہمارے نبی کی ادائیں جب ہم ہی نہیں آئیں گی تو کون سیکھے گا؟ اور جب ہم عمل کریں گے تو ہماری اولاد عمل کرے گی۔ ایک یہ نبی کی سنت ہے، ایک سنت اور ہے نبی کی جو نبی نے فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ میری سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضور کے ایک خادم بھی تھے، ان کا نام تھا حضرت انس۔ حضور نے ایک دن ان کو قریب کیا اور فرمایا میرے بیٹے اگر ہو سکے تو صبح و شام اپنے دل کو صاف کر لیا کر، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ اور حسد نہ رکھا کر، اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی عداوت اور دشمنی نہ رکھنا۔ حضور کہہ رہے ہیں میرے بیٹے صبح و شام جیسے تو اپنا بی پی چیک کرتا ہے،
جیسے تجھے شوگر کی فکر ہو، جیسے تجھے اپنی ہارٹ بیٹ کی فکر ہو، جیسے دوائیوں کی فکر ہو، نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے تو اپنے دل کو بھی چیک کر دیا کر. شوگر، بی پی، بیماریاں یہ تو ہیں ہی، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی یہ ہوں گی کبھی نہیں بھی ہوں گی، مگر دل میں میل رہ گیا تو یہ قبر میں بڑا دکھ دے گا. پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے یہ دل کا چیک اپ تجھے پتا ہے کیا ہے؟ فرمایا ذالک من سنتی، یہ تیرے نبی کی سنت ہے. اپنے دل کو چیک اپ کرنا، صبح بھی چیک کرو کہ میرے دل میں کسی کے لیے عداوت دشمنی نہ ہو، اور رات کو سوتے وقت بھی چیک کرو عداوت دشمنی نہ ہو. نبی نے فرما دیا اگر دل میں تیرے گندگی ہو اور کینہ ہو کسی ایمان والے کی طرف سے تو شب قدر میں بھی تیری مغفرت نہیں ہے. یوں کہہ رہے نبی، یہ بھی سنت ہے. آج دیکھو تو برادری کے نام پہ دشمنی، آج دیکھو تو فرقوں کے نام پہ دشمنی، ایک دوسرے سے دور ہے، ملنا نہیں ہے ہمیں. ارے بھی کیا ہو گیا؟ اگر یہ کر رہا ہے کرنے دو، وہ کر رہا ہے کرنے دو، دشمنی تو نہ کرو، دوریاں تو پیدا نہ کرو. کلمہ ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ سب کا ایک، قرآن سب کا ایک، نبی سب کا ایک. کچھ کرنے میں طریقے اگر الگ الگ ہوں تو اس کا مطلب دشمنی تو نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرا سا ہمیں کسی کی بات سے کوئی برا لگ جائے تو بس دل میں بیٹھا لیا اس سے. بلکہ بعض مرتبہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ شادی ہو رہی ہے اور وہ بھائی صاحب منانے جانے کرے نا میری تیری تو موجود لگ گیا، اب ختم، اب نہیں جانے کا تیرے یہاں. سن تو لے تیرے نبی کیا کہہ رہے. نبی نے فرمایا اگر دو مومن آپس میں جھگڑا کر لیں جب تک صلح نہیں کریں گے تب تک اللہ کے یہاں تک ایک بھی عمل قبول نہیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. یہ بھی نبی کی سنت ہے. کریں گے بھئی انشاءاللہ دلوں کو صاف، اپنے دل کو صاف کریں. کس کے لیے؟ اچھا کس کے لیے؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ. کس کے لیے؟ ارے میں اپنے لیے کروں گا بھائی. اگر میری موت ہو گئی تو میری قبر برباد ہے. میں اگر کسی سے اپنے معاملے کو صحیح کروں گا تو اس کے لیے نہیں، اونلی میرا معاملہ ہے صرف اس لیے کہ میرے ساتھ بربادی ہو جائے گی. اگر دل میرا خراب رہا، میرے دل میں کینہ رہا، میرے نبی کہہ رہے ہیں تیری مغفرت شب قدر میں نہیں ہوگی تو مسئلہ تو میرا ہے. میں چھوٹا کیوں نہ بنوں؟ جانتے ہیں آپ خود ہمارے نبی کا معاملہ کیا تھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عزت والا اس کائنات میں اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی نہیں. ان جیسا اللہ کی قسم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی معلوم ہے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. ایک مرتبہ ایک غزوے میں حضور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ ایک صحابی کا پیر پڑ گیا. حضور کے ہاتھ میں اتنی بڑی ایک ڈنڈی تھی، حضور نے ڈنڈی سے انہیں ادھر کو کر دیا اور یوں فرمایا اوجعنی، تم نے مجھے تکلیف دی. یہ صحابی کہتے ہیں میں پوری رات اپنے خیمے میں سو نہ سکا کہ میں نے نبی کو تکلیف دی. صبح ہوئی تو حضور نے اعلان کیا کہ رات جن کا پیر نبی کے پیر پہ پڑا تھا انہیں بلا لاؤ. اب یہ اعلان ہوا تو کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا کہ پتہ نہیں آج کوئی آیت تو نہیں آ گئی میری بربادی کی کہ میں نے نبی کو دکھ دیا ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. کہتے میں جا رہا ہوں تڑپتے ہوئے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. اور جب میں نبی کے پاس پہنچا تو نبی نے مجھے قریب کیا اور کہا میرے بھائی اپنی تکلیف تو نہیں ذکر کیا، اپنی بات تو نہیں بولا نبی نے، بلکہ کیا کہا ذرا دل سے سن لو میری ماں بہنوں اور میرے بزرگوں. نبی نے اپنی بات نہیں بولی کہ تم نے میرے پیر پہ پیر رکھا دکھ دیا، بلکہ یہ کہا کہ میرے بھائی رات میں نے تمہیں ڈنڈی چبھو دی تھی، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، میں تمہارا نبی تم سے معافی مانگتا ہوں، معاف کرتا ہوں. کون ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اور کہا یہ سوٹ میں تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں، سوٹ میں تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں. نبی سے بڑے ہو گئے ہم، نبی سے زیادہ عزت ہو گئی ہماری نعوذ باللہ. اور ایک مرتبہ نہیں، نبی نے تو منبر پہ کھڑے ہو کے یہ عمل کر کے دکھایا ہے. آج چھوٹا بننے میں ہمیں بڑی تکلیف ہے.
پتہ نبی نے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. نبی نے فرمایا وہ شخص جو اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور لوگوں سے یہ چاہتا ہو کہ وہ اسے بڑا سمجھے، اللہ مرنے سے پہلے اسے اتنا ذلیل کرے گا کہ لوگوں کی نگاہوں میں سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے. اور میں وہ آدمی جو اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو، اللہ اسے اتنی عزت دے گا کہ دنیا میں اللہ اس کے نام کو بلند کر دے. آج مسئلہ چھوٹا بننے کا ہی تو ہے، کوئی چھوٹا بننے تو تیار نہیں ہے. آج دلوں میں کبر کا، بڑائی کا، اونچائی کا تھوڑا سا اللہ نواز دے تو بس ایک غبار ہے، وہ اترتا نہیں. میرے پیارو، یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. آخری حدیث سناتا ہوں اس موضوع پر. نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ سب بھائی بہنوں کو اس حدیث کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لینا. نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے چھوٹا بننے میں دنیا میں تمہاری عزت کم ہوتی ہو تو قیامت میں محمد سے آ کر تم اپنی عزت کو واپس لے. ایسا بھی کوئی ہے کہنے والا؟ ایسا بھی کوئی کہے گا ہم سے؟ یہی سمجھ لو چھوٹا بن گئے کہ چلو اس بہانے اللہ کے نبی کے پاس تو قیامت میں جانے ملے گا. چھوٹے بننا بھی نبی کی سنت ہے، دل صاف کرنا بھی نبی کی سنت ہے. محبت کیسے پیدا ہوگی جب کوئی ہمیں کچھ کہہ دے اور ہم چھوٹے بن جائیں؟ اچھا ہم ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے بہادر ہیں، اور کوئی غیر اگر کوئی اللہ کے نبی کا دشمن کچھ کر دے سب دلوں میں گھس جاتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت بہادر ہیں، جبکہ قرآن نے یہ کہا ایمان والے آپس میں نرم ہیں اور نبی کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں. ایمان والوں کی کوالٹی یہ ہونا چاہیے آپس میں نرم، لیکن اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ ہو. ایک سنت یہ ہے. کریں گے بھائی سب عمل انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ. دوسری سنت نبی کی، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایمان کو پھیلانے اور دشمنوں سے نمٹنے کی تیاریاں کی ہیں. تیاریاں. ایسا نہیں ہے کہ حضور ہاتھ باندھ کے بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تیر سکھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی سستی کے ساتھ چلتا تھا تو اس کے پیچھے سے کوڑے مارتے، اور اگر کوئی دوڑ کے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اسے انعام دیتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور خود کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی غافل نہیں رکھا. آج نہ تو باڈی کے اعتبار سے ہمارے یہاں فٹنس ہے، نہ ہمارا نوجوان صبح میں رننگ کرتا ہے، نہ واک کرتا ہے، نہ سوئمنگ کرتا ہے، بلکہ جائیں گے تو شوق کے لیے اپنے جسم کو دشمن کے حملے سے بچانے کے واسطے تیار کرنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے. دوڑ بھی نبی کی سنت، لاٹھی چلانا بھی نبی کی سنت، تیراکی سیکھنا بھی نبی کی سنت. آج یہ سب چیزیں ہمارے آپ کے یہاں سے نکل گئی. میں تو ایک بات ہی کہتا ہوں، اگر کسی گلی میں کسی نوجوان کے پیچھے کتا دوڑ لے تو کٹوا کے واپس آئے گا، بھاگ نہیں پائے گا. ہمارے بچپن میں ہم لوگ پیڑوں پہ ایسے چڑھتے تھے، شک شک شک. آج پیڑ پہ کیا پیڑیا پہ نہیں چڑھا جائے گا. ہم اپنے نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں ہر طرف سے چیزیں سکھائی ہیں. ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. طاقتور جسم ہی انسان کو آگے بڑھا سکتا ہے. اگر ہمارے جسم کے ساتھ کمزور ہوگی، ہمارے بچے صرف روئی کے مانند بنیں گے اور کچھ بھی نہیں آئے گا تو کل یہ کسی کام کے نہیں ہوں. آج دیکھو بزدلی کے ساتھ 8-10 لوگ کسی ایک بچے کو پکڑتے ہیں اور مارنے لگتے ہیں، اس کے کچھ ہوتے ہی نہیں. سیلف ڈیفینس ہندوستان کا قانون بتاتا ہے آپ کو. اپنے ڈیفینس کے لیے آپ کتنی چیزیں کھلی ہوئی ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے سیکھ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی نبی کی سنت ہے. بالفاظ دیگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جب ہر کام کو نبی کی سنت کے مطابق کرو گے تب نبی
نبی کی محبت دل میں بیٹھے گی انشاءاللہ۔ جب صبح کو اٹھو گے، واک پہ جاؤ گے، ایک تو شوگر کے لیے دوڑ لگا لو، اور ایک یہ نیت کر لو کہ بھئی دوڑنا بھی تو نبی کی سنت ہے۔ شوگر تو خود ہی کنٹرول ہوگی مگر ثواب سنت کا ملے گا، محبت دل میں بیٹھے گی نبی کی۔ ایک رننگ کرنا کہ بھئی رننگ کر لو تاکہ پیٹ اندر چلا جائے، رننگ سے پیٹ تو جانا ہی ہے اندر، مگر نبی کی سنت سمجھ کے رننگ کرو گے ثواب بھی ملے گا، نبی کی محبت بھی دل میں بیٹھے گی۔ ایک تو سوئمنگ کرنا ہے کہ بھئی چلو انجوائے کرنے کر رہے ہیں، اور ایک اس لیے کہ یہ بھی سنت ہے تیراکی، تیراکی بھی حفاظت کے لیے سنت سمجھ کے کرو گے، دل میں جذبہ ہی الگ ہوگا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہر کام کو نبی کی سنت پہ جب لے کے آؤ گے تو نبی کی محبت دل میں بیٹھے گی اور بڑھے گی انشاءاللہ۔ آخری بات، کیسے بڑھے گی نبی کی محبت؟ جو شخص روزانہ اپنی عادت بنا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے، روزانہ بلا ناغہ کم سے کم 100 بار، ورنہ جتنی زیادہ ہو سکے، روزانہ کم سے کم 100 بار کتنی دیر لگتی ہے؟ سب سے چھوٹی درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل درود ہے نماز میں پڑھی جانے والی درود۔ فرمایا میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضور سے پوچھا، آقا میں آپ پہ کتنی درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا پورے وقت کو بانٹ کے ایک حصہ، کہ حضور اگر اور زیادہ کرنا چاہوں کہا 2 حصے کر لے، کہ حضور اور زیادہ کرنا چاہوں، فرمایا اگر تو درود پڑھ لے اپنے سارا خالی وقت فرائض کو ادا کرنے کے بعد مجھ پہ درود پڑھنے میں لگائے گا، اللہ تیرے غموں کو دور کر دے گا، اللہ تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ تو چیزیں ہیں۔ ایک عالم دین نے لکھا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، اللہ اس کے رشتوں کو آپس میں مضبوط کر دے گا، اللہ اس کے گھر سے نفاق کو اور دل کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اور آخری حدیث سن لیجئے، ہر چیز کا ثواب آخرت میں ملے گا، ہر چیز کا، نماز آخرت، روزہ آخرت، حج آخرت، زکات، ہر چیز کا ثواب آخرت میں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پڑھے گا، اللہ اسی وقت، اسی لمحے، اسی وقت 10 رحمتیں اس پہ فوراً نازل کرے۔ ایسا کوئی عمل اس کائنات میں نہیں ہے کہ نقد اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہو، نقد۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو اگر نبی سے محبت میں اضافہ کرنا ہے تو اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، چلتے پھرتے نہیں، یہ نہیں کہ صبح چلو 100 مرتبہ درود بھی پڑھ لو، موبائل بھی دیکھ لو، کچن میں کام بھی کر لو، درود بھی پڑھ لو، چلتے پھرتے تو جتنی چاہے پڑھو، مگر کم سے کم 100 مرتبہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، اپنا مزہ پھر تم بتا بھی نہیں پاؤ گے کہ کیا محبت۔ اور علماء نے لکھا جو درود کی کثرت کرے گا اللہ اسے خواب میں نبی کی زیارت کرا دے۔ کیا خوش نصیبی ہے جو خواب میں اپنے آقا کی زیارت کر لے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی نبی کی زیارت خواب میں کرا دے، اور قیامت میں بھی اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلائے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس محلے کے نوجوان ساتھیوں کو، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے محلے کو قبول فرمائے۔ ہر 15 دن میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اب اس بار چونکہ تقاضا بہت زیادہ تھا تو یہ لگاتار اب اگلے 2 ہفتوں میں پروگرام ہوگا۔ اسی شوق کے ساتھ آپ حاضر ہوئیے، اس میں ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے کے لیے نہیں بلکہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ 15 دن میں ایک بار آپ کو وقت نکالنا ہے، آئیے اور دوسروں کو دعوت دیجیے۔ اللہ جانے بات اصل نہیں ہے، بیٹھنا اصل ہے۔ اتنے مومن ایک ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کی رحمت جانے کس کے دل پہ کب اتر جائے۔ سننا تو ہے ہی اپنی جگہ، مگر اللہ کے گھر میں 1 گھنٹہ مل کے اللہ کے دین کے لیے بیٹھنا،
آپ جس کو لائے ہو سکتا آپ کے اپنے عمل سے تو نہ صحیح مگر وہ اتنے دل سے آ کے بیٹھ جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ آپ کو اپنا بنا لے. یہ کام میری اور آپ کی اپنی اپنی ضرورت ہے. ہر ایک اس میں لگے اور پوری کوشش کرے. اس وقت کے جس طرح حالات ہیں نوجوانوں کو لگنے کی ضرورت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کریم رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما. پیارے اللہ تیرے بندے ہیں جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. تیرا ہی نام لیتے ہیں تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں اقرار ہے ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں. پیارے رب ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے گھر میں بوڑھے جوان بچے مرد عورتوں کا ہاتھ پھیلا کر بھیکاری بن کے بیٹھا ہے. پیارے رب کریم اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ بیوی بچوں کی مغفرت فرما. اللہ بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اللہ نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما. پیارے اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان پر زندگی نصیب فرما. کریم رب جب موت آئے کلمہ طیبہ کے ساتھ موت نصیب فرمانا. عزت والی موت دینا. اللہ راستے میں حادثات کی موت سے حفاظت فرمانا. ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرمانا. اللہ اسپتالوں کی تڑپنے والی موت سے حفاظت فرمانا. پیارے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمانا. اے پیارے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما دینا. اے اللہ میدان محشر میں جب اٹھیں عرش کا سایہ نصیب فرما دینا. پل صراط پہ آسانی سے گزروا دینا. نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلوا دینا. پیارے اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا. نام اعمال داہنے ہاتھ میں دلا دینا. پیارے اللہ جنت میں اول داخلہ نصیب فرما دینا. اللہ جہنم کی آگ اور آنچ ہمارے جسموں پر ہمارے گھر والوں اہل و عیال کے جسموں پر حرام فرما دینا. اے پیارے اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما. ہمارے غموں کو خوشیوں میں مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. پیارے اللہ ہم سب اور ہمارے گھر والے جب تک بھی زندہ ہیں مال میں اور جسم میں اپنے سوا ہر ایک کی محتاجی سے حفاظت فرما. اے پیارے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی حفاظت فرما. مساجد مدارس کی خانقاہوں کی علماء کی دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما. اللہ قاتلوں کو کہبر کردار تک پہنچا. اے پیارے اللہ اس مسجد کو قیامت تک نمازیوں سے آباد فرما. جن بھائیوں نے بہنوں نے بنانے میں کوشش کی قبول فرما. جو اب خدمات انجام دے رہے ہیں قبول فرما. ان نوجوانوں کو جن بھائیوں نے محنت کی قبول فرما. جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانگی وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے و طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا کا انشاءاللہ پروگرام جو 15 روزہ ہوتے تھے 2 پروگرام ہر ہفتے ہوں گے انشاءاللہ.